السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع. آج کے خطبے کا موضوع ہے رشتے کو توڑنے کی سزا. رشتہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کئی خطبے دیے اور رشتے کو توڑنے کی سزا کے تعلق سے بھی چند باتیں بیان فرمائی اور کئی مرتبہ بیان کی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں رشتے کو توڑنا اتنی زیادہ آسان ہو چکا ہے کہ شاید جیسے ہم آسانی سے پانی پیتے ہیں اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے ہم رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو شعور تک بھی نہیں ہوتا. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تب بھی رشتہ توڑتے ہی رہتے ہیں الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے رشتہ توڑنے کا معنی کیا ہے، رشتہ کیسے توڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ موذی بیماری ہے جسے لگ جائے تو مشکل سے جان چھوٹتی ہے. اور آج ہم اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا شر ہے جو آج ہمارے گھر اور معاشرے میں عام ہو چکا ہے الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور جب تک ہم شر کو نہیں جانیں گے تو پھر بچیں گے کیسے؟ جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے تعلق سے کثرت سے سوال کرتے اور دیگر صحابہ خیر کے تعلق سے سوال کرتے. تو کسی نے کہا آپ شر کے بارے میں کیوں زیادہ پوچھتے رہتے ہو؟ فرماتے اس لیے کہ جو شر کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اس سے محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور جو شر کو نہیں جانتا کہ شر ہوتا کیا اور کہاں کہاں پر شر ہے تو پھر وہ اس شر میں ڈوب بھی سکتا ہے، اسے خبر تک بھی نہیں ہوتی. رشتہ توڑنے کا معنی کیا ہے، رشتہ کیسے توڑا جاتا ہے، مختلف صورتیں، چند مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں. اور جو اصل موضوع ہے ہمارا رشتہ توڑنے کی سزا کیا ہے. ہمیں اندازہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ جنت سے محرومی. جرم کیا ہے؟ رشتے کو توڑا ہے.
آج کے خطبے میں اگر کوئی اور چیز یاد رہے نہ رہے، یہ حدیث، ایک چھوٹی سی حدیث یاد کر لے بس. جنت میں رشتہ توڑنے والا داخل نہ ہوگا. اور پھر اپنے آپ کو دیکھو، کیا میں اس وعید میں شامل تو نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو جنت سے محروم تو نہیں کر رہا ہوں؟ اگر اس پہ غور و فکر کر لیا ہے، اور کرنا بہت ضروری ہے، آج سوچنے کا وقت ہے، غور و فکر کا وقت ہے، اپنے محاسبے کا وقت ہے، کل یہ وقت نہیں رہے گا. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اور بنیادی بات، ہمارے رشتے کو بنایا کس نے ہے؟ اس رشتے کو جوڑا کس نے ہے؟ اگر آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ نے اپنی مرضی سے اس رشتے کو جوڑا ہے، اپنی مرضی سے اس رشتے کو بنایا ہے، تو پھر مرضی سے توڑ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ نے خود اس رشتے کو نہ تو جوڑا ہے اور نہ ہی بنایا ہے، تو پھر جس نے جوڑا ہے اور بنایا ہے اس کے حکم کی تعمیل ہوگی. کیا میں اپنی مرضی سے جس گھر میں چاہتا ہوں وہیں پیدا ہوا ہوں؟ کیا میرے والدین اور میرے بھائی اور میری بہنیں اور میرے رشتہ دار وہ ہیں جو میں اپنی مرضی سے چاہتا تھا، یا ان رشتہ داروں کو میری زندگی میں جوڑ دیا گیا ہے، مجھے اس گھر میں پیدا کیا گیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے چاہے جب چاہے جس گھر میں پیدا کر دے. نہ تو اس امیر باپ کے بچے کا کوئی کمال ہے کہ وہ امیر باپ کا بچہ ہے، اور نہ ہی کسی غریب باپ کے بچے کا کوئی قصور ہے کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اسی نے پیدا کیا اپنی حکمت کے مطابق، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا. تو پھر جب میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے اس رشتے کو جوڑنے میں، تو پھر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے اس رشتے کو توڑنے میں. یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا حق ہی نہیں کہ آپ رشتے کو توڑیں. آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اپنے اوقات جان لو کہ تم کون ہو. تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ رشتے کو توڑ سکو. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جرت کرتے ہو اور آگے بڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ دیتے ہو، تو پھر سزا بھی اتنی سخت ہونی چاہیے. کہ بعض عقل کے ڈھیلے لوگ جو ہے نا، عقل کو آگے کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھی عقل نہیں مانتی. یہ حدیث جو ہے تو صحیح مسلم، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے. اتنی بڑی سزا اتنی چھوٹے جرم کے لیے؟ چھوٹا جرم نہیں ہے، تمہارے عقل ہی ناقص ہے اور تمہاری فہم میں نقص اور خلل ہے. بڑا جرم ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اپنی مرضی سے. تمہاری حیثیت یہ کیا ہے؟ حقیر، فقیر، محتاج. اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتے کو توڑ دیتے ہو. دوسری بات، صلہ رحمی قطع رحمی کے ضد ہے. صلہ رحمی اگر ہم جان لیتے ہیں تو پھر قطع رحمی بھی ہم جان لیں گے.
صلہ رحمی کیا ہے؟ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے. صلہ رحمی کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے اگر رشتہ دار رشتے کو جوڑتا ہے تو پھر میں بھی جوڑتا ہوں. اسے کہتے ہیں المکافأہ یا اسے کہتے ہیں بدلہ. آپ رشتے کو جوڑنے کا بدلہ چکا رہے ہو لیکن رشتہ جوڑ نہیں رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اسے رشتہ جوڑنا نہیں کہتے، اسے بدلہ چکانا کہتے ہیں. تو پھر رشتے کو جوڑنے کا معنی کیا ہے؟ الاحسان. احسان کرنا. احسان کیا مطلب ہوتا ہے اور بدلہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا حق ادا کرے، آپ اس کا حق ادا کر لو، برابر ہو گیا. احسان کیا ہے؟ کہ وہ آپ اپنے حق سے محروم کرے اور آپ اس کو اس کے حق سے بھی زیادہ دیں، صرف حق نہ دیں. وہ آپ غصے سے ملتا ہے، آپ کے حق میں حق تلفی ہے، آپ اسے غصے سے نہیں ملتے، یہ حق کی ادائیگی ہے، آپ مسکرا کر ملتے ہیں، یہ احسان ہے. لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. جتنا کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے نا، تو پھر نہ وہ جوڑ سکتا ہے اور نہ ہی لوگ اس سے کبھی راضی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے جو رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے. لیکن کیا ہم سب صرف اللہ ہی کے لیے رشتے کو جوڑتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے لیے اپنے والدین سے حسن سلوکی کرتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے لیے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، قریب رشتہ داروں سے حسن سلوکی کرتے ہیں؟ یہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف ہمارے پاس ہے. یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو کوئی بھی نہیں جانتا نا. شکل و صورت سے تو ہم سب بھی اچھے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، رشتہ بھی ہم نے جوڑا ہوا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں. رشتے کو توڑنے کا کیا معنی ہے اور رشتہ کیسے توڑا جاتا ہے، اور رشتے توڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنے کا معنی ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی نہ کریں. جو مکافئ ہے نا، یہ بھی رشتہ توڑنے کی ایک صورت ہے، بدلہ دینا. کتنی عجیب بات ہے. ایک تو ہے کہ رشتہ دار کو حق نہ دینا، اس سے دوری اختیار کرنا، قطع کلامی کر لینا، نفرت کرنا، بغض کرنا، یہ تو قطع رحمی ہے ہی. لیکن بدلہ چکانا بھی اسی میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ رشتہ جوڑنے کا معنی ہی احسان ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہی ہے. جن کے ذہن میں یہ بات ابھی تک بیٹھی ہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہیں، یار وہ تو بات کرتے نہیں، یار گھر جاتے وہ تو منہ رخ ہی موڑ دیتے ہیں، پانے کے سوا کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب ان کی جان چھوٹے، کب ہم جائیں گے. کرنے دیں ان کو، وہ رشتہ توڑ رہے ہیں، وہ گنہگار ہیں. آپ جب اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وہ قطع رحمی کرنے والے ہیں.
اور یاد رکھیں جب تک آپ صلہ رحمی کرتے رہیں گے اسی طریقے سے صبر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا رہتا ہے، ظہیر ہوتا ہے، کبھی آپ کو مغلوب نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ غالب آپ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار اپنا حال بتا رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں سے کیا سلوک کرتے ہیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر واقعی تم جو کہہ رہے ہو ایسے کرتے ہو تو اس کی مثال ایسی جیسے کہ تم ان کے منہ پر چہروں پر دھول پھونک رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ظہیر مقرر کر دیا جاتا ہے جو آپ کی مدد کرتے رہے جب تک کہ تم اسی حالت میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی پر صبر کرتا رہتا ہے۔ ہماری حیثیت جانی ہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنی بڑی مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی نافرمانی جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جیسے نافرمانوں کے لیے فرشتے نازل، آسمانوں کی مخلوق، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے رشتہ بھی ہمارا ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے، نہیں کہتے نقصان بھی ہمارا ہے، اس کے باوجود اس کریم کا کرم تو دیکھیں آپ۔ یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ ہمیں شرم آئے، حیا آئے اپنے رب سے جو اتنی بڑا کریم ہے، احسان کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اپنے رشتے کو توڑ بیٹھتے ہیں، پرواہ بھی نہیں، جیسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ رشتہ توڑنے کی چند صورتیں۔ سب سے خوفناک رشتہ توڑنا جو ہے، سب سے زیادہ خوفناک، وہ ہے اپنی والدہ سے منہ موڑنا، اپنی ماں سے رشتے کو توڑنا، سب سے زیادہ بھیانک، خوفناک، خطرناک، جو ہلاکت کی سب سے بڑی سزا ہے، وہ سب سے بڑا باعث ہے اپنی والدہ سے رشتے کو توڑنا۔ ارے کوئی والد سے بھی رشتہ توڑ سکتا ہے کوئی؟ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور رحم فرمائے ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر بھی، اور والدہ کے بعد والد، اور حقیقتاً دونوں، لیکن والدہ کا حق زیادہ ہے، والد سے 3 گنا زیادہ ہے، تو پھر والدہ کے ساتھ بدسلوکی بھی بہت بڑی خطرے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اف تک نہ کہو۔ کیا آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں اف نام کی کوئی چیز رہی ہے؟ یا حدیں توڑ چکے ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اف تو نظر نہیں آتا نا، اف تو کم سے کم درجہ ہے بدتمیزی کا، اور اف تو اتنی آسان ہو گیا کہ بار بار بچے اف ہی کرتے رہتے ہیں، ہر بات پہ اف ہی ہوتی ہے۔
چھوٹے سی بات کریں یہ منہ سے پھونک ضرور نکلتی ہے، ارے اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا اف کے بعد کا مرحلہ ہے، ولا تنہرہما، آج یہ حد بھی پار ہو گئی، اب جھڑکیاں دینا اور ان سے بد کلامی کرنا یہ تو معمول بن چکا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج کی شاید نظام تعلیم میں کچھ ایسا ہے، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، بچے جتنے زیادہ پڑھ لکھ رہے ہیں اتنی ہی والدین سے دوری اور والدین کی کے ساتھ بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم بچوں کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ کس لیے؟ کیا وہ ہماری نافرمانی کرے اور اس سے بڑھ کر وہ رشتے کو توڑنے والے بنے اور جہنمی بن جائیں؟ کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو نہ پڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں کو ٹھیک پڑھاؤ۔ اگر اسکول نہیں سمجھاتا گھر میں سمجھاؤ، اپنے عمل سے، زبان سے نہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں؟ بچہ اسکول سے کچھ سیکھ کے آتا ہے اور اپنے کردار سے ہم خود سفید داڑھی والے اپنے والدین کے سامنے کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ یہ سبق ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ اپنے والدین سے کیسے ملتے ہیں ہم؟ ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ناگواری ہوتی ہے، ان کو کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اپنے بچوں کو ہم اپنے گھروں میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا استاد جو بہترین نمونہ ہوتا ہے بچے کے لیے والدین ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہو اور ساس کے جھگڑے جو ہیں، آپ کو نہیں پتا کتنی بڑا فساد ہے زمین کے اوپر۔ واللہ یہ خاموش قاتل ہیں جو ہمارے بچوں کو روزانہ قتل کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کو بھی اپنے گھروں میں۔ آج اگر ہم خود عقل نہیں کریں گے، بڑے سمجھیں گے نہیں، تو کل اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھا سکیں گے ہم۔ اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کب تک زبان سے اچھی باتیں کرتے رہو گے اور اپنے بدعملیوں سے اپنے بچوں کو خراب کرتے رہو گے؟ بچے پریکٹیکل ہوتے ہیں، پتہ ہے، وہ جو سنتے ہیں اس پہ کم سمجھتے ہیں یا اس پہ کم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جو دیکھتے ہیں اس کو آسانی سے کیچ کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اپنے بچوں کی غلط تربیت کرنے والے ہیں۔ اسکول میں تو پڑھاتے کمال کر لیا بڑا، بس کافی ہو گیا، مہینے کے 200-400 دے کے بچوں کو پڑھا کے یا کچھ پیسہ خرچ کر کے اور اسکول کے حوالے کر کے بچے کو، اللہ تعالیٰ اسکول سے تو بعد میں پوچھے گا، پہلے تم سے پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب ذمہ دار ہو تم، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے اس کے بارے میں سوال بھی ضرور ہوگا۔ ہم اس لائق ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ آج ہمارے معاشرے میں قطع رحمی کے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہم خود ہیں۔ کوئی کہتا ہے اسکول ہے، کوئی کہتا ہے پڑوسی ہیں، کوئی کہتا ہے معاشرہ ہے، ہم نے خراب کیا ہے۔ پڑوسی بھی ہمارے جیسے ہیں، اسکول میں بھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں، معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ تو ہم افی کرتے رہیں، بدسلوکی بھی کرتے رہیں، پھر یہ چاہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے بچوں کو فرما بردار بنانا۔ خود ناانصافی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انصاف کی دعا مانگنے والے ہیں،
شرم نہیں آتی؟ اگر اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا ہے تو سب سے پہلے خود فرما برداری سیکھو اور اپنے والدین کی فرما برداری کرو. سیکھ لو، یہ جان لو کہ والدین سے سر کیسے جھکایا جاتا ہے، کس انداز سے بات کی جاتی ہے. باہر کسی سے ملنا ہو، اگرچہ کوئی رشتہ بھی نہ ہو لیکن بڑے منصب والا ہے، بڑی وجاہت والا ہے، ہم کیسے جھک کے ملتے ہیں؟ کیوں ہمارے سر جھک جاتے ہیں؟ دنیائی مفاد کے لیے نا. یہ کوئی کل میرے کام آئے گا، کوئی مصیبت میری مدد کرے گا، یہ بھی تمہاری طرح مخلوق اور حقیر و فقیر ہے، یہ بھی مسکین ہے، اس کی بھی بہت ساری حاجتیں ہیں. آپ کی ایک حاجت پوری کر سکے گا، دوسری کر سکے گا، وہ خود محتاج رہے گا. پھر اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو صمد ہے، جس کے سارے مخلوق محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق رشتوں کو جوڑتے ہیں تب وہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہم مشکل بھی آسان کرے گا، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی. اگر اپنی مرضی کرتے رہیں گے تو پھر یہی حال تو رہے گا. سب سے بڑا اور خطرناک قطع رحمی کا معاملہ ہے اپنے والدین کے ساتھ. جس نے والدین کے ساتھ رشتے کو توڑا ہے اور ابھی تک اس کی سانس چل رہی ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، واللہ اگر وہ نہیں سمجھتا اور ان کے قدموں میں گر کے معافی نہیں مانگتا، بڑا خطرناک معاملہ ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے. اور جو اللہ کے حق میں غلطی ہوتی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، صرف والدین کا اس نے قصور نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے معنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ توحید عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کی بات کی ہے تو وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر ہم آج اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، واللہ دنیا اور آخرت کی بہتری اس سے بڑھ کر نہیں ملنے والی. دنیا میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ اللہ کی نظروں میں کیا چیز ہے. بشرطے کہ پہلی شرط پوری ہو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، موحد ہوں. کیونکہ جو موحد نہیں ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اس کا تو کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں. اگر شرک سے بچے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوکی اگر کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت سے پہلے ایسے انعامات اور احسانات دکھائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. اور آپ کیا جانیں، آج جو آپ کا مقام ہے معاشرے میں، وہ آپ کے والدین کی دعا سے ہو. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ترقی ہوئی ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں تھا. بعض لوگ خود اقرار کرتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فقیر گھرانے سے تھے،
والدین بھی فقیر تھے، آج وہ دنیا کے بڑے تاجر میں شمار ہوتے دنیا کے۔ وہ کہتے ہم ایک چیز جانتے ہیں بس، کہ ہمارے والدین اٹھتے بیٹھتے ہماری دعا کرتے ہیں، اور زندگی میں ایک ہی مقصد بنایا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے سب سے پہلے، اور پھر اپنے والدین کو راضی کرنا ہے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رزق کے دروازے کھولے ہیں، ایسے کھولے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور ایسے کئی لوگ ہوں گے، اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہاں آسمان کو چھونے والے تھے، آج کہاں زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ رشتہ توڑا ہے، والدین سے منہ موڑا ہے، اور سزا اس دنیا میں اللہ نے دکھا دی۔ یہ نہ سمجھے آج جو کچھ بھی ہے وہ ہماری کمائی ہے، ہماری مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور آپ نہیں جانتے آپ کے بننے میں کتنی لوگوں کے ہاتھ ہیں، اور ان میں سے اکثر آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہوتے ہیں، جن کو آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہے نا ہمارے پاس، اس لیے وہ بیچارے مسکین تو مسکین ہی ہوتا ہے نا، طرف کون دیکھتا ہے۔ آج کوئی مقام ہے ہمارا، ہمارے دوست و احباب، ہمارا دائرہ احباب بھی اسی مقام کے مطابق ہے نا، ہم 2 قدم کیوں نیچے اتر کے دیکھیں، ہم تو اپنے مقام کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ پھر لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ ریڈی والا بھی اس کے رشتہ دار ہے، ارے وہ دکان والا بھی اس کے رشتہ دار ہے، اگر وہ چپل والا بھی اس کے رشتہ دار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھا ہے، جو بھی آپ کو مقام مل جائے، ان کو نہیں اگر بھولے ہو تو تمہارا رب تمہیں کبھی بھولے گا نہیں۔ اور پھر الاقرب فالاقرب، والدہ ہے، والد ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیوی سے قطع کلامی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں سے قطع کلامی ہو جاتی ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیں، میں سزا کی طرف ابھی نہیں آیا ہوں، آنے والا ہوں۔ کتنا وقت ہوا ہے؟ 10 منٹ ہے ابھی، اللہ المستعان۔ سزا کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے، دونوں میں سے والدہ کا زیادہ ہے، پھر الاقرب فالاقرب۔ رشتہ توڑنے کی سزا، نمبر 1، زمین پر فساد ہے، زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد برپا کرتے ہو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کو توڑتے رہتے ہو۔ اور زمین پر فساد برپا کرنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک فساد تو ہے جو قتل کرتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو شرابی اور کبابی ہے۔ بعض لوگ سوٹی اور بوٹی پگڑی والے بھی ہو سکتے ہیں فساد کرنے والے، امن پسند بیچارے ہوتے ہیں، سیدھے سادے، آپ چہرے پہ دیکھتے ہیں بیچارے لگتے ہیں چہرے سے، سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ رشتے کو توڑ کر معصومیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کوئی رشتہ دار بھی خوش نہیں، قریب کا کہ دور کا بھی خوش نہیں ہے۔ یہ کون سی معصومیت ہے، اور یہ کون سا چہرہ ہے، اور یہ کون سی پگڑی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاتے رہو،
اور اگر یہ لوگ آپ کو کچھ دے سکتے تو پھر لے کے جانا ساتھ قبر میں، یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. یہ تعریفیں، جھوٹی تعریفیں، یہ جھوٹی شاباشیاں، سب یہیں پہ رہے گا. ساتھ لے جاؤ گے تو صلہ رحمی عمل میں سے عمل ساتھ لے کے جاؤ گے. دوسری سزا، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. اور یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے قرآن مجید میں، اپنی کلام میں. لعنتی ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. نہیں، اتنی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصمہم، اللہ تعالیٰ کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا. کیا سنتے نہیں دنیا میں؟ تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں، سنتے بھی دیکھتے بھی ہیں، لیکن کیا نہیں سنتے، کیا نہیں دیکھتے؟ کوئی بھی خیر نہیں سن سکتے اور کوئی بھی خیر نہیں دیکھ سکتے. خیر سے محروم رہتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اختیار کرنے والا شخص کبھی کوئی خیر دیکھ سکتا ہے یا کبھی کوئی خیر سن سکتا ہے؟ قرآن مجید تو پڑھیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوگا. دعوت اور تبلیغ بھی کریں گے دوسروں کو، لیکن اپنے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. بہرے رہو گے تم، کوئی خیر کی بات نہیں نہ سن سکو گے نہ سمجھ سکو گے. اور اندھے رہو گے تم، کبھی کوئی خیر دیکھ نہیں سکو گے. اگلی سزا، چار تو ہو گئی نا. تفسد فی الارض ایک ہے، لعنت دوسری ہے، بہرا ہونا تیسری ہے، اور اندھا ہونا چوتھی ہے. پانچویں سزا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دکھا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا متعین ہو چکی ہو، بغی اور رشتے کو توڑنے کے سوا. رشتے کو توڑنا، دنیا میں ہی اس کی سزا، اس کا بدلہ مل ہی جاتا ہے. اور اس کی سزا میں سے، اس کا بدلے میں سے کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. جو والدین کے ساتھ آج کر رہے ہو، واللہ یہ ادھار ہے جو چکانا ہے. ابھی بچے سر پہ بوسہ بھی دیتے ہوں گے تمہارے، پیار بھی کرتے ہوں گے، نہ سمجھ ہے نا، لیکن
اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو تو بچے ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی انہیں پی ایچ ڈی کرنی ہے، فکر نہ کرو، اسی معاملے میں وہ آگے بڑھیں گے، وہ آپ سے بھی 10 قدم آگے نکلیں گے، فکر نہ کرو۔ اور پھر انہیں وہی کرنا ہے، اس سے بھی بڑھ کے کرنا ہے جو آج کر رہے ہو تم۔ کر لو جو کرنا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، کل جب یہ کمر ٹیڑھی ہو جائے گی اور پاؤں لرزنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کی حاجت محسوس ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6، بے برکتی زندگی میں۔ اور نمبر 7، رزق میں تنگی۔ اور نمبر 8، موت کا جلدی آنا۔ یہ 3 سزائیں ہیں۔ موت کی جلدی یعنی کم عمر، اور بے برکتی، اور رزق میں تنگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے عمر میں لمبی عمر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے۔ جو رشتے کو توڑتا ہے تو پھر رزق میں تنگی اور عمر میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ جو لکھ دیا ہے، عمر تو لکھ دی گئی ہے نا، لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر کیا عمر بھی کم ہو سکتی ہے؟ عمر کیسے کم ہوگی؟ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے سے پہلے جان لیا ہے کہ فلان شخص ہے، اس کی عمر بغیر صلہ رحمی کے مثال کے طور پہ 40 سال کی ہے، اور صلہ رحمی اس نے کی، اس کی عمر 70 سال ہو گئی، اور لکھ دیا گیا 70 سال۔ یہ بھی جان لیا ہے کہ فلان شخص ہے، اس کی عمر 40 سال ہی ہے، اس نے صلہ رحمی کرنی ہی نہیں تو اس کی عمر اتنی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یا اصل میں اس کی عمر 60 سال تھی لکھنے سے پہلے، تو قطع رحمی کرتا رہے گا، اس کی عمر بھی کم ہوتی رہے گی، اور لکھ دیا گیا وہی کم عمر جو قطع رحمی کے بعد کی ہے۔ اور دوسرا معنی جو علماء اس کا بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ زندگی میں بے برکتی ہو جاتی ہے قطع رحمی سے، اور جو صلہ رحمی کرتے ہو زندگی میں برکت عام ہو جاتی ہے، کہ جو شخص 20 سال میں کرتا ہے صلہ رحمی والا، وہ قطع رحمی والا 50 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ ارے 20 و 50 کتنا فرق ہے؟ بعض لوگ زندگی نہیں دیکھنے آپ، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ کم عمر میں اتنا کچھ پا لینا، تھوڑے سے وقت میں اتنی برکت۔ وجہ کیا ہے؟ عمر تو وہی، عمر تو لمبی نہیں ہوئی، جو لکھی وہی عمر ہے، لیکن 24 گھنٹے میں جو سب کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اتنی اعمال یہ شخص کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اور دوسرا 24 گھنٹے تو کیا، اس کے لیے 40 گھنٹے بھی کم ہوتے ہیں، کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا، ہر کام ادھورا ہی رہتا ہے اس کا، مشکل سے کوئی کام کر پاتا ہے۔ بے برکتی اسے کہتے ہیں۔ پھر رزق کی فراوانی، میں نے مثال دی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں بے روزگار تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فقیر گھرانوں میں سے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جانتے تھے،
اور اپنے والدین کی رضا جانتے تھے، آج آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور رزق میں فراوانی میں برکت کا عام ہونا بھی شامل ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نے صلہ رحمی کرنا شروع کر دی خطبہ سن کے آپ کا، میری تنخواہ تو 3,000 ویسے رہی، 3.5 تک بھی نہیں ہوئی، 3,000 100 بھی نہیں ہوئی، تو کہاں پر یہ خیالی باتیں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو 3,000 آپ کے لیے کم تھا، اب انشاءاللہ دیکھنا کچھ عرصے کے بعد یہی 3,000 میں سے آپ کی بچت بھی ہوگی اور آپ دینے والے بھی ہوں گے۔ آج 3,000 کے ساتھ لینے والے ہیں، کل 3,000 کے ساتھ دینے والے بھی رہو گے، 3 یہی رہے گا، اور اللہ نے چاہا یا 3 10 بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بعض اوقات نمبرنگ میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے تعداد میں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نمبر وہی رہنے دیتا ہے، برکت کو عام کر دیتا ہے۔ خیر کثیر ہوتے زندگی میں، وہ برکت کا نام ہی خیر کثیر ہے۔ اگلی سزا پل صراط میں ایک طرف امانت ہوگی، دوسری طرف رحم ہوگی، اور پل صراط سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے یوم آخرت کا، کیونکہ کافر تو چلے گئے پل صراط سے پہلے جہنم میں، منافق بھی چلے گئے، پل صراط صرف مومن موحد ہی پار کریں گے، لیکن گنہگار ہوں گے، اور ان گناہوں میں جو اکبر الکبائر ہیں ان میں سے قطع رحمی بھی ہے، اور پل صراط پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا، نور ہوگا، روشنی کو صرف ایمان کی روشنی ہوگی، جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ اتنی سپیڈ سے جائے گا، اور پل صراط پر ایک خاص قسم کے حک بھی چل رہے ہوں گے جس کانٹے دار، اور وہ جسے لگ جاتا ہے اسے زخمی کر دیتا ہے، اور پل صراط پار کرنے والے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کو یہ حک لگ کے زخمی کر دیتا ہے، مخدوش ہو جاتا ہے، اور کسی کو لگ کے کھینچ لیتا ہے لیکن گرنے سے بچ جاتا ہے جہنم میں، اور کسی کو اوندھا مقدوس کر دیتا ہے، یوں لگتا ہے پکڑ کے گرا بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جس کی ضد میں، جس کے خلاف صلہ رحمی کھڑی ہو، رحم خود کھڑی ہو، اسے آگے نہیں جانے دے گی، ولی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس دن رحم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی انسان کو رشتوں کو پیدا کیا ہی نہیں، ہم پیدا نہیں ہوئے، تو رحم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا، جو مجھے توڑے اسے توڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو تمہیں جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا اسے میں بھی توڑوں گا۔ پل صراط کے بعد جنت ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے اگر کسی کے خلاف رحم کھڑی ہوئی تو جا نہیں پائے گا۔ اس لیے 10ویں نمبر پہ جو سب سے بڑی سزا ہے جنت سے محرومی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع۔ یہ چند سزائیں ہیں، دنیا کی کچھ ہیں اور آخرت کی سب سے بڑی سزا جنت سے محرومی ہے۔ جرم کیا ہے؟ دیکھنے کو تو بڑا جرم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں واللہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم رشتے کو جوڑ دیں، اور رشتہ جوڑا کیسے جاتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسہ دینا پڑتا ہے، کیوں بھی آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ پیسہ دینے کے بغیر بھی رشتہ جڑ سکتا ہے، یہ خوشخبری بھی سن لو، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک پیسہ سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کچھ بھی کرو پیسہ تک 1 ریال تک دینے کے لیے نا یوں ہاتھ اور پاؤں لرزتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ صرف صرف پیسوں سے ہی ہوتے؟ کس نے کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں رشتہ جوڑتے تو پھر وہ مانگتے بھی ہیں۔ ارے مانگتے اس لیے کہ وہ حاجت مند ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے،
آپ دینے کے لائق ہیں تو مانگتے ہیں، اگر آپ نالائق ہوتے تو پھر مانگتے آپ سے؟ انسان مانگتا کس سے اور کون مانگتا ہے؟ خوشی سے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اپنا؟ جب آپ دینے والے نہیں تھے تو انہوں نے آپ سے مانگا ہے، جب آپ دینے والے بن جاؤ گے بغیر مانگنے کے تو پھر وہ کبھی آپ سے مانگے گے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ دیا تو بار بار مانگتے ہیں، یہ صرف شیطان کے بہکاوے، یہ دروازہ بند کر دے شیطان کا، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، وہ آپ کو خیر کام کرنے نہیں دے رہا۔ اس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس انسان کو جنت سے محروم کروں گا، جنت سے دور رکھوں گا، وہ وعدہ کیا اپنے رب سے، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے بن جاؤ، اپنے رب کے لیے کام کرتے رہو، اور صرف پیسوں سے رشتہ نہیں جڑتا۔ ہم نے توڑا بھی پیسوں کے لیے، یا رشتے کو، رشتہ داروں کو، رشتے کے لیے توڑا ہے۔ یار میرا بھائی تھا، ہم نے طے کیا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کے ساتھ ہوگا، بچے جوان ہو گئے، انکار کر دیا، تو پھر اس بھائی کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو اچھی بات ہے، آج انکار ہو گیا، زبردستی شادی ہو جاتی، پھر طلاق ہو جاتی، پھر کیا ہوتا؟ اور یہ کس نے کہا اگر آپ کی بیٹی آپ کے بھتیجے نہیں لے کے شادی نہیں کرے گا آپ کی بیٹی کنواری مر جائے گی؟ کس نے کہا یہ؟ سبحان اللہ۔ یہ سوچ میں بگاڑ اور یہ خرابی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے۔ جب ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں، تو پھر ایسی سوچ بھی آتی ہے، ایسے کام بھی ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ارے رشتہ بڑی قیمتی چیز ہے، واللہ بڑے شرف والا ہے یہ رشتہ۔ چھوڑ دے دنیا کی چیزوں کو، رشتہ نہیں ہوا، وراثت کا معاملہ ہے، پیسہ نہیں ملا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ رشتہ توڑ بیٹھے، واللہ سب کو چھوڑ کے جاؤ گے۔ یہ بیٹیاں بھی یہیں رہ جائیں گی، یہ مال و دولت، پیسہ، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ دولت سب یہیں پہ رہ جائے گی۔ خالی ہاتھ یہ کپڑے بھی اتار لیں گے، یہ بھی ساتھ نہیں جانے دیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے اس دنیا سے۔ اور خوش قسمت دو کفن کے کپڑے نصیب ہوں گے۔ تو صلہ رحمی کے لیے آسان راستہ ہے۔ نمبر 1، ان کے پاس جا کے ان کی زیارت کرنا۔ جمعے کے دن بہترین دن ہے، آسان ہے۔ اگر آپ کے 4 بھائی ہیں تو آپ مہینے میں ایک جمعہ جو ہے ایک بھائی کے گھر گزاریں، دوسرا جمعہ دوسرے بھائی کے، یا ہر 2 جمعے کے بعد ایک بھائی کے پاس جائیں، کوئی مشکل نہیں، کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی مہینے میں تو ایک بھائی کے پاس جائیں، اور پھر چوتھے بھائی کی باری 4 مہینے کے بعد ہوگی، آئے گی تو صحیح نا، جائیں گے تو صحیح۔ ایک اپنا پروگرام بنا لو، جیسے ہم بازار کے لیے، مارکیٹ کے بچوں کو سیر کے لیے پروگرام بناتے ہیں، رشتہ داروں کی زیارت میں ایک پروگرام بنا لیں۔ ہم نے کب جانا ہے؟ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو ہم کر بھی نہیں پاتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہیں جا سکتے اور سال میں صرف عیدوں پہ ملاقات ہوتی ہے تو آپ روزانہ بھی خبر لے سکتے ہیں، رشتے کو جوڑ سکتے ہیں، ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت سے نوازا ہے، ٹیلی فون کی نعمت۔ ٹیلی فون نعمت ہے، بعض لوگوں کو یہ نقمت بن چکی ہے، عذاب بن چکی ہے، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ فون کرے اور حال پوچھ لے، دعائیں کر لے، کیا جاتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو پیسے سے صلہ رحمی کرے، تحفے تحائف لے کے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازا ہے تو اچھی نصیحت سے صلہ رحمی کرے، اچھی نصیحت کی بنیاد پر بھی صلہ رحمی ہوتی ہے، اچھے الفاظوں سے بھی صلہ رحمی ہوتی ہے، کہ ہمارے پاس اچھے الفاظ بھی نہیں، بس ہم غلطیاں نظر آتی ہیں نا، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، کوئی اچھائی بھی ہوتی ہیں۔ رشتے کو جوڑنے کے لیے بعض غلطیوں کو وقتی طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اگر وہ غلطیاں شرک یا کفر یا بدعت کی طرف جیسی نہیں ہیں، وقتی طور پہ اگر کوئی غلطی بھی ہے نظر انداز کر کے پھر سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ ہاں اگر شرک ہے، بدعت مکفرہ ہے، تب تو الگ بات ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کب بھی
انسانی دنیا سے جا سکتا ہے. انسان کا اچھا کل بات کرتا ہوں، بعد میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ لیکن اگر عام غلطیاں ہیں نصیحت کرو، لیکن حکمت کی بنیاد پر. حکمت ضروری ہے ایسے معاملات میں. اور بعض لوگوں کا رشتہ کیوں ٹوٹا ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے. نصیحت کرنے گئے ہیں اور الٹا سر کی پڑی ہے اور دوری ہو گئی ہے. تو کیا فائدہ بھی اسے؟ ایک گناہ تو کافی تھا نا جو گناہ کر رہے تھے، ایک اور گناہ بھی خود بھی سر پہ اٹھا لیا، ان کے سر پہ بھی ڈال دیا رشتہ توڑنے کا. تو حکمت عملی ضروری ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے کسی عہدے سے نوازا ہے تو وہ اپنے عہدے سے بھی اپنے رشتے کو جوڑ سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، تو ڈاکٹر بھی اپنے رشتے کو جوڑ سکتا ہے علاج کر کے. فیس لینا ضروری ہوتی ہے. یار کہتے ہیں فیس نہیں لیتے ہم، تو اچھے چلو رشتہ آپ جوڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ صرف فیس نہیں لینی، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو آپ کو انجینئر بنایا ہے اور آپ کے رشتہ دار کو ضرورت پڑ گئی ہے کس مشورے کی، کیوں کنجوسی کرتے ہو بھائی؟ بعض مشورہ تو دیتے ہیں لیکن ادھورا دیتے ہیں. پورا مشورہ اپنے لیے رکھتے ہیں یا کسی خاص دوست کے لیے رکھا ہوتا ہے. یار پورا مشورہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اس سے بھی اچھا مشورہ ڈال دے گا. یاد رکھیں، کنجوسی کرو گے ان کو مشورہ کہیں سے تو اچھا مل جائے گا، آپ سے بھی اچھا مل جائے گا، لیکن پھر آپ کے مشورے آگے خراب ہوتے جائیں گے. یاد رکھیں. اس کی مثالیں بھی کافی ہیں. یعنی ایک آرکیٹیکٹ ہے، اب گھر بنانا ہے، رشتہ دار گیا مجھے ایک نقشہ بنا کے دو. اس میں نقشے دو ہیں، ایک نقشہ بنایا پھر اس کے بعد ایک اس سے اچھا نقشہ بنایا ہے. اب اس اچھے نقشے کو رکھ دیا چھپا کے، دوسرے نقشے سے جو کم اچھا تھا وہ دکھا دیا. کہتے یار یہ گھر بنا لو. اس نے بنا لیا. وہ اچھا کیوں نہیں دکھایا؟ وہ رکھا ہوا ہے خاص پارٹی کے لیے، اس میں پیسہ ملے گا نا، اس سے رکھا ہوا ہے. یار دن میں سب پیسہ نہیں ہوتا. واللہ اب اچھے بنو، اچھے کرو، اور کہاں سے کب کیسے اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اس سے رشتہ جوڑو. اور یہ بھی غلط نہ سمجھ بیٹھنا، اگر کسی کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، اس عہدے سے غلط ناجائز فائدہ اٹھا کے رشتوں کو جوڑنا، اسے رشتہ جوڑنا نہیں کہتے. یعنی غلط سفارش کروا لینا. اگر کسی کا رشتہ دار کوئی منسٹر ہے یا کسی بڑے عہدے پہ ہے، پھر وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے، یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں، رشتہ جوڑنا یہ ہے اگر آپ بڑے عہدے پہ ہیں تو ان کو برائی سے روکو. آپ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہو، تم پیار سے بھی روک سکتے ہو. الغرض رشتے کو جوڑنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اور آسان ہے واللہ. لیکن آسان اس کے لیے ہے جس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے جو اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہے. ابھی سے ہم سوچ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم نے کتنے رشتے توڑے ہوئے ہیں ابھی تک. وہ یاد رکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ایک نہیں ہے، یہ دو بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اپنا محاسبہ کریں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں الحمدللہ جو ان رشتوں کو مضبوطی سے یوں تھاما ہوا ہے، اور رشتہ داری بھی ٹھیک طریقے سے اللہ کی فرمان کے مطابق کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پوری دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں، نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ بھی ہیں. لیکن سوال یہ کہ میں کہاں؟ پھر واپس اپنے طرف آتے ہیں. جتنے رشتے بھی توڑے ہوئے ہیں، ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانس جاری ہے. فوراً آج ابھی اسی وقت اپنے دل سے، اپنے رب سے توبہ کرو. اور مسجد کے باہر نکلتے ہوئے کھانا کھانے سے پہلے ٹیلی فون جیب سے نکالو، ٹیلی فون کر لو، معافی مانگو اگر آپ کی غلطی ہے، اگر نہیں ہے تب بھی معافی مانگو. یہی بڑا پن ہے. اگر کوئی حق کھایا ہوا ہے اسے کہو میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، ابھی کہو، ورنہ شام تک شیطان خون میں دوڑتا ہے. وہ 10 غلطیاں اس کے سامنے لے کے آئے گا، 10 اچھائیاں آپ کو سامنے آپ کو دکھائے گا. تم نے فلاں وقت کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا،
پھر یہ جذبہ بھی ختم ہو جائے گا. لوہا جب گرم ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اور سخت ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کتنا ٹائم ہو؟ بھائی کہ سوال ہے، اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا صلہ رحمی ہے. ان کی وفات کے بعد ان کے پیاروں سے پیار کرنا، ان کے دوستوں کی قدر کرنا، دوستوں سے ملنا، ان کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھنا، ان کو تحفے تحائف دیتے رہنا، یہ بھی والدین کی وفات کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی میں سے شامل ہے. لیکن یہ نہیں والدین چلے گئے پھر ان کے پیارے بھی ہم سے دور ہو گئے، یہ بھی قطع رحمی ہے. والدین کی وفات کے بعد بھی یاد رکھیں. اللہ اعلم. دوسرا درس آج کینسل ہے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دوسرا درس بھی ہوگا. اگر کوئی سوال ایک یا دو ہو درس کے خطبے کے تعلق سے یا عقید منہج کے تعلق سے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اتنا کافی ہے. جی میں نے بتایا ہے نا، شاید اس وقت آپ نہیں تھے. سب سے پہلے والدین ہیں اور سب سے پہلے والدہ ہیں، یہ سب سے قریبی اور سب سے بڑے رشتہ دار ہیں. پھر ان کے بعد میں الاقرب فالاقرب، اور پھر اپنے اولاد ہے، اپنے بھائی ہیں، اپنی بہنیں ہیں، پھر چاچے ہیں، پھر مامے ہیں. یہ حق ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سسرال والے جو ہیں وہ مقدم ہے اپنے بھائیوں پہ. غلط فہمی ہے یہ. سسرال والوں کا بھی حق ہے، سسرال کا بھی حق ہے، لیکن ان سے بڑھ کر حق ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا. تو یہ ترتیب ہے، جو وراثت کی ترتیب ہے وہی رشتے کی ترتیب ہے. اس میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ہم رشتے کو کیسے جوڑیں؟ پہلی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں. رشتہ جوڑنا یہ ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے توحید کا راستہ آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ کو شرک سے دور فرمائے. یہ دعا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ ان کے پاس جائیں دعا بہت ضروری ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے کو اس حد تک رکھنا ہے کہ ان کا جو شر ہے وہ آپ تک، آپ گھر والوں تک نہ پہنچے. نصیحت کا دروازہ باقی رکھیں، نصیحت کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، اور ٹیلی فون کے ذریعے حال بھی پوچھتے رہیں. آنا جانا، خود اگر جانا چاہتے ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں، آپ کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا ہے، سمجھ بھی ہے، تو جا کے نصیحت بھی کریں، ان کے گھر میں بھی جائیں. اگر آپ خود صاحب علم نہیں ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو ایسے شخص سے رجوع کریں جو آپ کو کچھ ہدایات بتائے، کچھ طریقہ بتائے کیسے نصیحت کرنی ہے. ان کے ساتھ زیادہ آمد و رفت جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو شرک اور بدعات ہیں ان کا اثر آپ کے اپنے بچوں پر، آپ اپنے گھروں پر بھی ہوتا ہے. بچے کیچ کرتے، بچے سے زیادہ سیکھتا ہے. تعویذ لٹکا ہوا ہے، بچے نے دیکھا ہے، وہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا. کالا دھاگا تو خود بھی کالا دھاگا اوڑھ لے گا، اسے پتہ نہیں ہے کیوں. اور ہمارے پاس کہاں وقت ہوتا ہے بچوں کو ہر بات بتائیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی یہی ہے، ان سے دوری اختیار کی جائے، لیکن ان کا حق باقی رہتے دعا کا اور نصیحت کا. اس بنیاد پر صلہ رحمی آپ ان کے ساتھ کرتے رہیں. واللہ اعلم. آپ رشتہ دار سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے، وہ اپنا رویہ ایسا رکھتے ہیں کہ
میں نے حدیث سنائی ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ہمارے بعض ایسے رشتہ دار ہیں کہ وہ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم قریب ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑیں گے؟ کیسے رشتہ جوڑیں گے؟ آپ کوشش جاری رکھیں، صبر کرتے رہیں ان کے رویے پر، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کریں، ان کے لیے نہیں کر رہے۔ رشتہ کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خاص فرشتہ نازل ہوگا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ ایک دوست ہیں، ان کے رشتے دار جو ہیں بھابھی، ان پہ وہ کرتی ہیں جادو وغیرہ، ان کے سے کیا تعلق؟ بھائی کہ ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہے، ان پر اس کی بھابھی نے جادو کیا ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے رشتے کو جوڑے؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات ہے کس نے کہا کہ اس نے جادو کیا ہے؟ عالم نے کہا ہے۔ عالم علم غیبی جانتے ہوتے ہیں؟ عالم ہوتا کون ہے؟ جو یہ بتائے کہ کس نے جادو کیا وہ عالم ہوتا ہے، یا عالم وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ترازو الٹے ہو گئے نا، ہمارے ترازو بھی بیکار ہو چکے ہیں۔ ہم عالم اسے کہتے ہیں، بلکہ عامل بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، جو یہ بتائے کہ جادو کس نے کیا ہے۔ اور کتنی رشتے ٹوٹے ہیں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ان جادوگروں کی وجہ سے۔ اور ایک بہن فون کر کے رو رہی تھی، واللہ ان کے والدین نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، آنے نہیں دیتے اس بیچاری کو۔ ہوا کیا؟ قصور کیا ہے کہ ان کا ایک بھائی باہر کہیں پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں پر نشے کی بری عادت پڑ گئی، بری عادت کرتے کرتے وہ کہیں پہ چلا گیا، دور ہو گیا، ہر خیر سے دور، یہاں تک کہ والدین پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اتنی بدسلوکی، بد اخلاقی۔ ارے بچہ بگڑ گیا ہمارا، بچے کو کیا ہو گیا؟ ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کسی نے کہا فلان عامل ہے، فلان عامل ہے، فلان عالم، اس کے پاس جاؤ۔ گئے اس عالم کے پاس جو سب سے بڑا جاہل، دور حاضر کا ابو جہل، جادوگر دور حاضر کا ابو جہل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پوچھا، اس نے کہا آپ کا جو داماد ہے اس نے جادو کیا ہوا ہے، تمہارے بچے پر جادو کیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا اس نے اپنا جال پھینک دیا۔ جادوگر کہاں سے کھاتے پتہ؟ اگر وہ اپنے جال میں نہ پھنسائیں تو کہاں سے کھائیں گے؟ بھوکے مر جائیں گے وہ جیسے علم الحمدللہ ترقی کر رہے، زیادہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگ اب ان کے حقیقت جا کے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ جاتا ہے اسے چھوڑتے نہیں ہے، پھر اسی پہ جادو خود کرتے رہتے ہیں۔ واللہ وہ بہن ٹیلی فون پہ رو رہی تھی، وہ میرے والدین کہتے کہ تمہارے خاوند نے میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے اور وہ برا ہے، اسے ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ کل تک میرا خاوند سب سے اچھا تھا، آج وہ سب سے برا ہو گیا، کیونکہ اس نے جادو کروایا اور اپنے سالے پر۔ کبھی کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا ان کا آپس میں۔ عجب بات دیکھیں آپ، لیکن ایک جادوگر نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہے وہ۔ جادوگر نے کہا تمہارے داماد نے جادو کیا، کسی نے تصدیق کر لی، وہ کافر ہے۔ بیٹا تو ویسے خراب ہے، دنیا ویسے بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب کر کے آئے، اور رشتے کو بھی توڑ دیا، بیٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کہ میں بار بار جاتی ہوں، مجھے بار بار گھر سے نکال دیتے، کیا قصور ہے اس کا؟ ایک جادوگر نے ایک جھوٹ بول دیا، اب وہ بڑا نعوذ باللہ اللہ کے فرمان سے بھی بڑھ کر ہو گیا، نعوذ باللہ۔
اللہ فرماتا رشتہ جوڑو، یہ توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ فرماتے جادوگر کے پاس جانے والا شخص جو تصدیق کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں وہ سچا ہے، سچ بولے اسے۔ جانتے ہیں کیوں سچ سمجھا ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ کیوں ماننی فوراً بات؟ اس لیے کہ اپنی ناکامی، اپنی غلطی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ بچے کو باہر ملک تو بھیجا ہے پڑھانے کے لیے، کیا وہ اس لائق تھا کہ اسے بھیجا جائے؟ کبھی ہم نے اسے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ کبھی سمجھایا ہے کہ نشہ حرام ہوتا ہے؟ زنا کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے؟ تعلیم دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لوگ بھی کہیں فرعون کا بیٹا فلاں ملک میں پڑھتا ہے، پھر جب یہ بیٹے سب سے پہلے اپنے والدین کے سروں پہ جوتے مارتے ہیں اور پھر یوں سر جھکا کے دیکھتے ہیں، پھر شرم کے مارے کہتے بھی نہیں یہ فلاں ملک سے پڑھ کے آئے، جو نہیں جانتے اسے بتاتے بھی نہیں، پھر کہیں یار اس لیے تم نے پیسہ خرچ کیا ہے، یہی تم نے بچے کو یہی تعلیم دینی تھی تم نے۔ اور کتنی لوگ ہیں واللہ ہے جو حسرت اور ندامت کے آنسو بہاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی دل سے کاش اپنے بچوں کو نہ بھیجتے، لیکن زبان سے جرأت نہیں کرتے اور نہیں مانتے ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ نہ مانو کسی کے سامنے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر اپنی غلطی کا اقرار کرو، توبہ کرو، دیکھو بچہ کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ ہر دھرمی ایک غلطی کر لی ہے، ٹھیک تربیت نہیں کی، دوسری غلطی باہر ملک بھیجا ہے جہاں پر فسادات عام ہے، اسے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ اور جب یہ کہا گیا کہ تمہارا بیٹا شرابی ہے، شراب پیتے، کہتے کیوں اسے منع کرتے ہو؟ تم منع کرنے والے بھی جرمدار ہیں۔ تیسری غلطی اپنی غلطی کا احساس نہ کرنا، توبہ نہ کرنا۔ چوتھی غلطی جادوگر کے پاس جانا۔ پانچویں غلطی اپنی بیٹے کے رشتے کو توڑنا۔ کتنی غلطیاں کرو گے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، اگر بیٹے کو سدھارنا ہے تو پھر ابھی فوراً توبہ کرو، چھوڑ دو جادوگروں کو، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ورنہ بیٹے سے ایسے ہی جوتے کھاتے رہو گے اور ایسے ہی دنیا میں ذلیل و خوار رہو گے، اور آخرت میں بھی اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے۔ تو پہلی بات آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں میں، جس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھابھی نے جادو کیا ہے، سب سے پہلے وہ جھوٹا ہے۔ لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کا سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ ایک عورت ہے، وہ جادو کرتی ہے اور وہ معروف ہے اس کام میں، اس کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑیں ہم؟ جیسے کہ بھائی کا سوال تھا، کوئی فیملی شرک کرتی ہے تو کیسے رشتہ جوڑیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے کو توڑنا ہی جوڑنا ہوتا ہے، ان سے دوری اختیار کرنی ہوتی ہے، لیکن نصیحت کا دروازہ باقی رہتا ہے اور دور سے رہ کے نصیحت بھی کرتے رہو بس، ورنہ ان کے ساتھ جانا اٹھنا بیٹھنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے، اور ان سے دور رہ کر بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ اپنے جادو سے کسی کو بھی اپنے جادو کہ اس موذی مرض میں یا اس جادو کے اثر میں کسی کو مبتلا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے ان سے دور رہنے بہتر ہے۔ آخری سوال، وہ اس کو خواب میں نظر آتی ہے برے اعمال کرتے ہوئے، صبح جب وہ اٹھتا ہے بندہ تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر وہ کہ یہ شے ہم نے دیا ہوا ہے پڑھتے ہیں، جب جا کے اس کی طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں نظر آتی ہیں، وہی نظر آتی ہے اور کوئی خواب میں وہی بھابھی نظر آتی ہیں، وہ برا کام کر رہی ہیں، پھر رقیہ شرعیہ پڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب بھی حقیقت ہمیشہ نہیں ہوتی، خواب بھی خواب ہی ہوتے ہیں، جب تک کہ حقیقتاً کوئی آپ کو ثبوت نہ ملے آپ کسی پہ تہمت نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان بعض الظن اثم، بدگمانی بھی گناہ ہوتی ہے۔ اگر میں نے کہا ہے کوئی آپ کو ثبوت ملتا ہے اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس وہ کہاں پہ جاتی ہے، کون اس کے دوست ہیں،
وہ جادو کرتی ہے یا کرواتی ہے یا وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہے تب تو الگ بات ہے، یہ ثبوت ہے. لیکن خواب میں دیکھنا یا کسی کے جادوگر کے کہنے پر مان لینا یہ بات بالکل غلط ہے. ایک دفعہ نہیں، بار بار سے وہی خواب میں آتی ہے، دوسری چیز وہ کبھی بھی اس کے گھر جاتی ہے تو وہی اس کے بچے وہ بیمار سب ہو جاتے ہیں. میں یہ جتنی بھی آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شک و شبہ ہے اور یہ قرائن جب بتا رہی سارا قرائن ہے، یہ قرائن ایسے ہیں اگر دوری اختیار کر لو، اس مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے ایسی اس عورت میں، اور دیکھو اس کے پیچھے کرو اور دیکھو کہاں پہ جاتی ہو، کس طریقے سے وہ جادو کرتی ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سچ بات ہے، اور خاص طور پہ عورتیں، ہماری بہنیں سن لیں، اکثر جادوگروں کے پاس یہی جاتی ہیں، یہی تصدیق کرتی ہیں اور یہی کفر کے دلدل میں غرق ہوتی ہیں، نعوذ باللہ. اور گھروں کو بھی یہی توڑتی ہیں. عورت ہی گھر کو بناتی ہے، عورت ہی اپنے گھر کو توڑتی ہے. نہ جایا کرے، فوراً رک جائے. اگر کوئی جاتا ہے جادوگروں کے پاس بالکل نہ جائیں، کچھ بھی مر بھی جائیں تب بھی نہ جائیں، کیونکہ مرنا تو ویسے ہی ہے. لیکن اگر جادوگر کی تصدیق کر کے مرنا ہے تو پھر کیا مرنا ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کفر لے کے جانا ہے اپنے رب کے سامنے. تو احتیاط بہت ضروری ہے اس معاملے میں. لیکن 100% یہ کہنا کہ اس نے جادو کیا ہے، یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور کوئی بھی شخص علم غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا. کوئی سمندر پار بیٹھ کے جادو نہیں کیا جا سکتا؟ جادو کا اثر سمندر پار بھی ہو سکتا ہے. جادو کا اثر سمندر پار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو کا تعلق شیاطین سے ہے، اور شیاطین سمندر پار جا سکتے کہ نہیں جا سکتے، یہ ان کو بھی کوئی امیگریشن کی ضرورت پڑتی ہے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.